خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، تیری رضا کیا ہے۔ ویلکم گائز، ویلکم ٹو مائی چینل رضا بخاری۔ میں آج آپ کو سناؤں گا علامہ اقبال صاحب کی بہترین شاعری، اور آخر میں آپ سے پوچھوں گا ایک شعر کا مطلب۔ آپ کو علامہ صاحب کی پوئٹری پسند تو آتی ہے لیکن سمجھ بھی آتی ہے کہ نہیں، تو جلدی جلدی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور تاکہ ہم اپنی ویڈیو کی طرف چل سکیں۔ تھینک یو، شکریہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم علامہ اقبال صاحب کی زندگی کے واقعات، دلچسپ واقعات بھی بیان کریں گے اسی ویڈیو میں۔ خرد مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے، کہ میں اس فکر میں رہتا ہوں میری انتہا کیا ہے۔ ڈھونڈتا پھرتا ہوں اے اقبال اپنے آپ کو، آپ ہی وہ مسافر، آپ ہی منزل ہوں میں۔ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں۔ جو ایک تھا اے نگاہ تو نے ہزار کر کے ہمیں دکھایا، جو ایک تھا اے نگاہ تو نے ہزار کر کے ہمیں دکھایا۔ یہی اگر کیفیت ہے تیری تو پھر کسے اعتبار ہوگا۔ صوفی کی طریقت میں فقط مستی احوال، صوفی کی طریقت میں فقط مستی احوال، اللہ کی شریعت میں فقط مستی گفتار۔ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ دوستو، جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ اسی ویڈیو میں بات کریں گے علامہ اقبال کے کچھ دلچسپ واقعات کی، تو میں آپ کو سنانے لگا ہوں ان کی زندگی کے کچھ دلچسپ واقعات۔ وہ کیسی شخصیت تھے یہ تو سب جانتے ہیں، بچپن سے پرائمری اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے کہ وہ کب ان کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے، کہاں پیدا ہوئے، وغیرہ وغیرہ۔ تو ہم بات کریں گے ان کی زندگی کے واقعات کی۔ تو آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ان کی زندگی کیسی تھی، وہ کہاں رہتے تھے، کون سے مکان میں رہتے تھے، یہ ساری باتیں میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو بات شروع کرتے ہیں کہ جس مکان میں وہ رہتے تھے وہ ایک اچھی بڑی کافی سی کوٹھی تھی، یا آپ اسے کہہ سکتے ہیں حویلی تھی، جس کا صحن بہت اچھا خاصا کشادہ تھا۔ ایک طرف شاگرد پیشہ کے لیے 3 کمرے بنے ہوئے تھے جن میں علامہ اقبال کے نوکر چاکر وغیرہ رہتے تھے، لیکن کوٹھی کی دیواریں سیلی ہوئی، پلستر جگہ جگہ سے اکھڑا ہوا، چھتیں ٹوٹی پھوٹی، کچھ اینٹیں اپنی جگہ سے ادھر ادھر تھیں، مطلب ایک خستہ حالت میں کوٹھی تھی جس میں علامہ صاحب رہا کرتے تھے۔ اچھا، کوٹھی کے صحن میں چارپائی بچھتی تھی، وہ وہاں چارپائی پہ بیٹھتے تھے جہاں پر لوگ ان سے ملنے آتے تھے۔ اس کے چارپائی کے سامنے کچھ کرسیاں بھی لگی رہتی تھیں جہاں پر لوگ آتے تھے، ان سے ملاقات کرتے تھے، باتیں کرتے تھے۔ ان کے دروازے ان کے مہمانوں کے لیے ہمیشہ کھلے رہتے تھے، ان کے غریبوں اور امیروں، ادنا و اعلیٰ سب کے لیے ان کے مکان کے دروازے کھلے رہتے تھے۔ امیر ہو شخص، چاہے وہ غریب ہو، اعلیٰ ذات کا ہو، کم ذات کا ہو، جو بھی آپ ڈفرینسز آج کل مانتے ہیں وہ نہیں مانتے تھے کہ وہ سب لوگوں سے ایک جیسے برتاؤ کرتے تھے۔ ان کے ملاقات کے لیے کوئی بھی دقت یا دشواری نہ ہوتی تھی، نہ کوئی حاجب، نہ دربان، نہ ملاقات کے لیے کارڈ بھجوانے کی ضرورت، نہ تعارف کے لیے کسی واسطے کی حاجت۔ جو بھی آتا کرسی کھینچ کر ان کے سامنے بیٹھ جایا کرتا تھا، یا تو وہ خود ہی اپنا تعارف کروا دیتا یا پھر چپ چاپ بیٹھ کر باتیں سنتا رہتا۔ علامہ اقبال باتیں کرتے کرتے تھوڑی دیر کے لیے
رک جایا کرتے تھے تو اس کی طرف توجہ فرماتے اور پوچھتے، فرمائیں کہاں سے آنا ہوا، اور اپنا نام بتاتا ہے، کوئی حاجت ہوتی تو وہ لوگ بیان کر دیتا وہ آدمی۔ اچھا، تو اکثر لوگ جو باہر کے کسی شہر سے لاہور کی سیر کرنے آتے تھے ان کی کوٹھی پر حاضر ہونا واجبات میں سمجھتے تھے، کیونکہ لاہور آ کے ڈاکٹر اقبال کو نہ دیکھا تو کیا دیکھا۔ ایسے لوگ بھی تھے جو ان کے نام کے ساتھ ڈاکٹر لکھا دیکھ کر ان سے علاج کرانے آ جاتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایک شخص ان سے دانت نکلوانے چلا آیا تھا۔ جب اسے معلوم ہوا ڈاکٹر اقبال علاج نہیں جانتے تو وہ بہت حیران ہوا اور کہنے لگا، یہ کیسے ڈاکٹر ہیں جنہیں دانت نکالنا بھی نہیں آتا۔ اگر ہم علامہ اقبال کے لائف سٹائل کی بات کریں تو علامہ صاحب سیدھی سادی زندگی بسر کرتے تھے۔ گھر میں تو وہ ہمیشہ تہبند اور کرتے میں نظر آتے تھے، البتہ باہر نکلتے تو کبھی کوٹ پتلون پہن لیتے تھے۔ ولایت جانے سے پہلے وہ پنجابیوں کا عام لباس پہنتے تھے، یعنی کبھی مشہدی لنگی کے ساتھ فراق کوٹ شلوار، کبھی سفید ململ کی پگڑی اور وہ شیروانی اور چست گھٹنا بھی پہنتے، مگر بہت کم۔ اقبال صاحب کے کھانے پینے کے لحاظ سے بات کی جائے تو وہ کھانا کم کھاتے تھے مگر ہمیشہ اچھا کھاتے تھے۔ ان کے کھانے میں کشمیری چائے بھی تھی۔ دسترخوان پر ہمیشہ 2-3 سالن ضرور ہوتے تھے۔ پلاؤ اور کباب انہیں بہت پسند تھا۔ شب دیگ بھی بہت پسند تھی۔ جاڑے کے دنوں میں بڑے چاؤ سے شب دیگ پکواتے تھے اور خشکے کے ساتھ کھاتے تھے۔ پھلوں میں صرف آموں سے رغبت تھی۔ آموں کے فصل میں لگن اور سنیاں بھر کے بیٹھ جاتے، خود کھاتے، احباب کو کھلاتے، لطیفے کہتے، آپ ہنستے، دوسروں کو ہنساتے تھے۔ وہ شاعرانہ مزاج رکھتے ہوئے کافی مزاحیہ مزاج کے، خوش مزاج کے بھی مالک تھے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ سر شہاب الدین نام کا کوئی شخص ہے جس کی رنگت سیاہ ہے۔ ایک دفعہ وہ سیاہ سوٹ پہن کر اسمبلی میں تشریف لے آیا۔ علامہ اقبال نے انہیں دیکھا تو ہنس کر فرمایا، چودھری صاحب آج تو آپ ننگے ہی چلے آئے۔ ایک دوسری دفعہ کا واقعہ ہے کہ ایک دفعہ گورنمنٹ کالج کے 4-5 طالب علم ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ جانتے ہیں کہ کالج کی مخلوق میں بننے سنورنے کا شوق زیادہ ہوتا ہے، پاؤڈر اور سرخی کا استعمال بھی بہت زیادہ کرتے ہیں، آئی بروؤں کو خم دینا، زلفوں میں بل ڈالنے، ہونٹوں کو سرخی کے استعمال سے لالین بنانے کا شوق زیادہ رکھتے ہیں یہ لوگ، جو یونیورسٹی وغیرہ کالجوں میں پڑھتے ہیں نوجوان آج کل کے۔ اس زمانے میں بھی ایسا ہی کرتے تھے۔ تو بحث چھڑ گئی پردے کی بارے میں، انہوں نے آتے ہی پردے کی بحث چھیڑ دی ان شاگردوں نے، اور ایک نوجوان کہنے لگا، ڈاکٹر صاحب اب مسلمانوں کو پردہ اٹھا دینا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب مسکرا کے بولے، آپ عورتوں کو پردے سے نکالنا چاہتے ہیں، اور میں اس فکر میں ہوں کہ کالج کے نوجوانوں کو بھی پردے میں بٹھا دیا جائے۔ آپ غور کریں کہ علامہ صاحب نے کتنا اچھا اور مزاحیہ انداز میں اس کو جواب دیا، اس کو جواب بھی مل گیا اور سمجھ بھی گیا ہوگا کہ علامہ صاحب نے کیا کرنا۔ اور جب بھی شاعر لکھنے بیٹھتے تو وہ کافی سارے شعر لکھ جاتے ہیں۔ ان کی طبیعت میں بلا کی آمد، ایک نشست میں 200 شعر لکھ جاتے تھے۔ قلم کے پاس ایک صفائی پر پینسل اور کاغذ پڑا رہتا تھا۔ جب شعر گل پر طبیعت مائل ہوتی تھی لکھنا شروع کر دیتے تھے، کبھی خود لکھتے، کبھی کسی کو لکھوا دیتے تھے۔ وہ سچے عاشق رسول تھے۔ جب بھی آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے تھے تو علامہ اقبال صاحب کی آنکھیں پرنم ہو جاتی تھیں اور قرآن پاک پڑھتے پڑھتے بے اختیار وہ پڑھتے تھے۔ علامہ اقبال صاحب کی موت سے چند سال پہلے، 2-2.5 سال پہلے، انہوں نے ایک نئی تعمیر کوٹھی کروائی تھی نیو روڈ کے اوپر۔ وہیں جا کر
آخری زندگی انہوں نے گزاری۔ علامہ اقبال صاحب 21 اپریل 1938 کو انتقال فرما گئے اور شاہی مسجد کے باہر ان کو دفن کیا گیا۔ دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو، آپ کو کیسی لگی؟ امید کرتا ہوں اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز بناؤں یا کسی اور ٹاپک پر ویڈیوز بناؤں تو آپ پلیز مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں۔ میرے ساتھ جڑے رہنے کے لیے میرا چینل رضا بخاری سبسکرائب کریں، بیل آئیکن نوٹیفیکیشن کو کلک کر کے آل کا آپشن سلیکٹ کریں۔